کہ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا جو طرز عمل تھا، یعنی ان کا جو رویہ تھا، جو ان کے ساتھ جو بات چیت کا انداز تھا، جو ان کا رہن سہن تھا، وہ ان کی شخصی حالت نہیں ہے، یعنی ان کی ذاتی حالت نہیں تھی، بلکہ مذہب اسلام کا اصل طرز عمل ہے کہ اصل مذہب جو ہمیں بتاتا ہے، جو ہمیں کہتا ہے، وہ ان کے اصل طرز عمل کہ مسلمان ہونا کس طرح سے چاہیے، اسلامی حکمران جو ہے وہ کس طرح سے ہونا چاہیے۔ ان واقعات میں سے ہم ایک اہم واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت پر متمکن تھے۔ عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ جو ہے بنے تو وہ 8ویں خلیفہ تھے جو بنو امیہ کے تھے۔ 8ویں خلیفہ تو بنو امیہ جو ہیں وہ 14 ان کے خلفاء تھے، یعنی ان کے جو حکمران تھے وہ 14 حکمران تھے بنو امیہ کے، لیکن ان میں عمر بن عبدالعزیز کا 8واں نمبر تھا۔ جب وہ ایک دفعہ اپنے دربار انہوں نے سجایا ہوا تھا، وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، متمکن تھے یعنی بیٹھے ہوئے تھے، ایک عیسائی نے جو حمص کا رہائشی تھا، شام کے شہر کا حمص کا رہنے والا تھا، دربار میں آ کر شکایت کی کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ یعنی وہ جو ان کا طرز عمل تھا بنو امیہ کا، وہ یہ کیا تھا کہ انہوں نے جو لوگوں کی کاشتکاری کی زمینیں تھیں، انہوں نے ان پر ناجائز جو اپنا قبضہ کر رکھا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف دیکھا، یعنی عباس جو ولید کا بیٹا تھا، اس کی طرف دیکھا۔ عباس نے کہا یہ زمین مجھ کو خلیفہ ولید نے بطور جاگیر عطا کی تھی، یعنی وہ تحفے میں حکمران جو ہے اپنے بچوں کو، اپنے خاندان والوں کو لوگوں کی زمینیں چھین کر جو ہے ان کو تحفے میں دے دیتے تھے۔ چنانچہ اس کی تحریری سند میرے پاس جو ہے موجود ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عیسائی کی طرف مخاطب ہو کر کہا تم کیا جواب دیتے ہو، یعنی تمہارا اس سلسلے میں کیا ہے جواب؟ اس نے کہا امیر المومنین، میں خدا کی تحریر قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی کتاب انجیل کے مطابق نہیں چاہتا، بلکہ آپ کی کتاب قرآن مجید جو ہے اس کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں کہ وہاں پر یہ چیز ہے کہ کسی کی جائیداد پر قبضہ کر کے جو ہے اس پر جو ہے اپنا حق جتایا جائے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف مخاطب ہو کر کہا عباس، خدا کی تحریر تیرے باپ یعنی ولید بن عبد الملک کی تحریر پر مقدم ہے، یہی فوقیت رکھتی ہے کہ میرے نزدیک قرآن کا فیصلہ جو ہے وہ تیرے باپ کی تحریر پر مقدم ہے، فوقیت رکھتا ہے، کیونکہ قرآن میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کی جائیداد پر قابض ہو کر اس پر اپنا حق جتائیں۔ یہ کہ وہ زمین عباس سے لے کر جو عیسائی کو دوبارہ سے دلا دی۔ ان کا ایک اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر ہے، یعنی تعریف کے قابل ہے، وہ سلاطین بنو امیہ کی ناجائز کارروائیوں کا مٹانا تھا۔ ناجائز کارروائیاں ان کی کیا تھیں کہ انہوں نے جو ہے ملک کے بڑا حصہ، زمینوں کا جو بڑا حصہ تھا جو ذمہ داری کی حیثیت سے لوگوں کے پاس تھا، وہ کاج کرتے تھے، وہاں سے وہ چھین کر جو ہے اپنے لوگوں کو جو ہے اپنی خلافت، اپنے حکمرانی کو طول دینے کے لیے جو ہے استعمال کرتے تھے، اپنے عمرہ کو دے کر اپنے خاندان کے ممبروں کو جاگیر میں دے جاتے، جس طرح سلاطین تیموریہ کے زمانے میں بڑے بڑے صوبے شہزادوں کی جاگیر میں دے دیے جاتے تھے۔ سلاطین تیمور